بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز۔ ناظرین، آج کی انتہائی اہم خبر جو کہ ججز کے حوالے سے ہے، اور پارلیمنٹ نے ججز پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عدلیہ پر باضابطہ حملے کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس کا آغاز جناب PAC کے چیئرمین نور عالم خان نے کیا ہے۔ آج انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی روداد آپ کو سناتے ہیں۔ اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر چاروں صوبوں کے اداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ ریکارڈ فراہم کریں ججز کے حوالے سے، ان کی جائیدادیں کتنی ہیں، انہوں نے گھر کتنے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ججز کے جو اثاثے، ویلتھ سٹیٹمنٹ اور ٹیکس ریٹرن، پلاٹ کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے جو FBR کے حوالے سے، کہ FBR اور اسٹیٹ بینک سمیت دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں، جسٹس مظاہر علی نقوی کا ریکارڈ منگوا لیں، اور چیف سیکرٹری کے موجودگی میں اس اجلاس کو یہ کہا گیا کہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو اس پر چیئرمین PAC نے کہا کہ FBR جو ہے وہ مظاہر علی نقوی کے ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ سٹیٹمنٹ فراہم کریں، جتنے پلاٹ حکومت کی طرف سے ان کو ملے اس کی تفصیلات بھی دیں، اگر ان کی زمینیں اور پلاٹس ہیں جو فروخت کیے گئے ہیں اس کی بھی پراپر جو ڈیٹیل ہے وہ بھی فراہم کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر یہ ریکارڈ جو ہے وہ چاروں صوبوں سے منگوایا جائے۔ چیئرمین نیدرا کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کی اور ان کی پوری فیملی کی جو تفصیل ہے، یعنی خاندان کی تفصیل ہے، وہ بھی ان کو فراہم کریں، ان کے بھی ریکارڈ چیک کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی سفر کیا ہے، یعنی سفری دستاویزات جو ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں، کتنے دورے کیے ہیں، کیسے دورے کیے ہیں، وہ بھی مانگا گیا ہے، فراہم کرنے کا کہا گیا ہے۔ FIA کو بھی ہدایت کی گئی ہے، اس حوالے سے نیب کو بھی کہا گیا ہے، FBR، نادرا، ان سب کو کہا گیا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں 25 کروڑ کا گھر ہوتا ہے اور زہر کیا جاتا ہے 5 کروڑ کا، تو اس حوالے سے بھی بتایا جائے، اس کی تفصیل جو ہے مکمل طور پہ اس کو آگاہ کیا جائے۔ اسی طرح جو پنجاب کے ادارے ہیں، LDA ہے، وہاں لاہور کے اندر جسٹس مظاہر علی نقوی کے کتنے اثاثے ہیں ان کی تفصیلات، اور ساتھ ہی ساتھ جو معلوم ہوا ہے کہ ہائی کورٹس کے بھی جو ججز ہیں ان کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ کہا گیا ہے کہ بھیجی جائے، ان سے ہم ان کا ڈیٹا جو ہے وہ چیک کریں گے آخر کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور کیونکہ قومی اسمبلی نے PAC کو یہ معاملہ بھیجا تھا، اس پر جناب نور عالم خان جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں۔ اب باضابطہ جو آغاز ہے حکومت کی طرف سے عدلیہ پر وہ کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیں گے، اور ایک جو ذرائع بتاتے ہیں کہ کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے جو مزید جو ہے ان اثاثوں کو چیک بھی کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر علی نقوی کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نور عالم خان کی جانب سے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی بار بار یہ مطالبہ رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا جو آڈٹ ہے اس کی آڈٹ کی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دی جاتی، آڈٹ نہیں کرایا جاتا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ بارہا کہا گیا ہے کہ وہ ریکارڈ پیش کریں، تو وہ جو ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے حوالے سے بھی بار بار یہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو کس طریقے سے دباؤ میں لائیں۔ یہ دباؤ میں لانے کا ایک جو نیا طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی ہے، لیکن آج چیف جسٹس جو ہے بالکل واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ آئین کے اوپر ہی عمل درآمد ہوگا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے، سپریم کورٹ سلو ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کچھ نہیں کر پا رہی۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا کام احکامات دینا ہے، احکامات دے دیے ہیں، اب عمل درآمد جو ہے اس کے بعد وہ ہوگی جو ڈیٹ دی جا چکی ہے۔ 14 مئی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے، 14 مئی تک تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کی جو سماعت ہے وہ 3 ہفتوں تک ملتوی ہوگی ہے، مطلب 14 کے بعد اب سماعت ہوگی۔ تو سماعت جب ہوگی اور عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کے بعد سپریم کورٹ توہین عدالت لگاتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے اس وقت کیا جائے گا کہ کس کس کے اوپر توہین بنتی ہے اور کس کس کو نااہل کیا جاتا ہے۔ یہ 14 مئی کے بعد کی ہے۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے جلسوں کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ 14 مئی سے لے کر آنورڈ وہ پھر سڑکوں پر ہی رہیں گے، کیونکہ آئین جو ہے وہ واضح طور پہ
ختم ہو جائے گا. جب آئینی اداروں کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئین ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر عمران خان نے بھی یہ اعلان کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے جو ہیں نجب ثاقب، ان کی ایک آڈیو بھی آئی تھی. تو اس حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی کا بھی کل اجلاس بلا لیا گیا ہے. اور اس میں سابق جو چیف جسٹس کے بیٹے ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے گا. اور پہلے ہی آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی، یہ صرف نام صرف جسٹس مظاہر علی نقوی کا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں، ان تمام کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے تمام تحقیقاتی اداروں سے. وہ ڈیٹا جو ہے، میری تو اطلاعات یہ ہے کہ ڈیٹا پہلے ہی اکٹھا ہو چکا ہے اور صرف یہ ایک رسمی کارروائی ہے کہ جناب ہم نے اداروں سے ڈیٹا منگوایا اور 15 دنوں کے اندر یہ ڈیٹا جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جسٹس مظاہر علی نقوی کو طلب بھی کیا جائے گا، یعنی بلاوا ہوگا. اور یہ ریفرنس یعنی کیس بھی باضابطہ اس کا بنا کے سپریم جوڈیشل کیس کو تو بھیجا ہی جائے گا کونسل کو، لیکن نیب میں بھی یہ کیس بھیجا جائے گا. اور اس میں جو سنگین قسم کے جو الزامات ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو حکومت کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں. ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں اس سے ملک کی اچھائی نہیں ہو رہی بلکہ ملک کی خرابی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ وہی بات ہوئی کہ ایک حکومت آئی، اس نے دوسروں کو نشانہ بنایا، وہ گئے تو انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے اور پھر ان کی باری آ گئی. اس طریقے سے ملک خراب ہو رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں جا رہا. یہ جو اشرافیہ ہے ان کے پاس تو بڑی دولت ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا، مگر ایک عام آدمی کو فرق پڑتا ہے. مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جو یہ صورتحال ہے یہ ختم ہے. ناظرین، خطرناک یہ صورتحال ہو چکی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.